جو ہمارے سیالکوٹ میں ایک ظلم اور بربریت کا معاملہ ہوا، یہ ظلم بھی ہے، بربریت بھی ہے، اور یہ کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ ایک ذاتی انتقام اور ذاتی رنجش اور ذاتی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے اسلام کی، ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے وہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا کہتے ہوں گے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس نبی کے سامنے ابو جہل کا بیٹا بھی آ گیا تو معاف کر دیا۔ اسلام پہلے اپنا مزاج پیش کرتا ہے، اپنی شخصیت پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو انہیں بیڑا پار ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں کیا کروں، فرمایا کلمہ پڑھو پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ جب میں کہتا ہوں چوب گویا مسلمان بلرزم کہ دان میں مشکلات لا الہ را، فرمایا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ اس کے رستے میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی کربلائیں ہیں۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے یقین مانے انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ کے بعد مجھے جب اطلاع دی اور اس کے بعد مجھے صحیح علم نہیں تھا، جیسے آپ بھی سارے واقف ہوئے، اس کے بعد ہم بھی سارے واقعات سے واقف ہوئے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ نہ ہوا۔ اگر کسی انسان کو صرف ویسے ہی مار دیا جائے، ایک گولی کافی ہوتی ہے، اتنا ظلم اور اتنا تو حیوانوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، اور پھر اوپر سے کہہ دینا جی یہ اس نے کوئی مذہبی جذبات مجروح کیے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں جتنا تم نے اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے اور اسلام کو اذیت دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی اذیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا۔ حضرت خالد بن ولید جن کو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، آپ نے ایک جنگ میں تشریف لے گئے تو ایک کافر کے قریب ہوئے، تو اس کافر نے پتہ کیا میرے سامنے موت آ گئی ہے، تو اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر بھی ان کا سر قلم کر دیا۔ جب حضور کے صحابہ نے یہ سارا واقعہ مدینہ پاک میں سرکار کو سنایا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فرمایا تم نے ایسے بندے کو کیوں قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو دیکھا؟ جس نے کلمہ پڑھ لی ہے اس کے ساتھ تلوار روک دو، وہاں تلوار نہیں چلنی چاہیے۔ تو میرے دوستو ایک بندہ غیر ہے، وہ اسلام کے مزاج سے بھی واقف نہیں ہے، اسلام کے بارے میں اسے پتہ بھی کوئی نہیں، اس کے سامنے پھر ایسا اسلام پیش کرو نا کہ وہ تمہیں دیکھ کر کہے کہ واقعی اسلام سب سے بہترین دین ہے۔ حضور کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ اہل بیت کو لوگوں نے دیکھا، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا۔ حضرت امام حسن جن کو حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک آپ کے خادم نے کہا حضور فلاں بندے نے آپ کو بڑی گالیاں دی ہیں، آپ نے تلوار نہیں نکالی، آپ نے گزر قوم نہیں کیا، آپ نے فرمایا سارے بندے مل کر اسے ماریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خادم نے بتایا فلاں بندہ ہے اور اس یہودی ہے، اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ نے فرمایا میرے گھر میں جتنا بھی اناج ہے سارا اس کے گھر میں پہنچا دو، سارا اس کے گھر میں پہنچا دو۔ اب وہ یہودی کے گھر میں جب سارا مال پہنچا نا تو وہ چیخ پڑا، اس نے کہا حسن کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلا، میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں نے کردار ایسا پیش کیا ہے، جنہوں نے برا بلا کہا، ان کے گھر میں اناج بھیجا نا جب، تو وہ یہودی دوڑتا ہوا حضرت امام حسن کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جس دین کا یہ مزاج ہے کہ جو اسے جھڑکے اسے نوازتا ہے، میں اس دین کو قبول کرتا ہوں، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلے تم بنو تو اسے کیسے؟ اس لیے میرے دوستو ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جس کے ساتھ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ عظیم مملکت ہے، کس کی بدنامی ہو، ہمارے اسلام کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں اور یہ کہیں کہ یہ ہیں محمد کا نام لینے والے، یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سارے آپ بیٹھے ہیں، یہ تو اول مذہبی کو معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو ظلم اور بربریت ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، جنہوں نے اسلام کی اور توہین کی، ہمارے
ملک کو نقصان دیا ہے، یہ اپنا عدالت سے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ میں ایک پیغام آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بالفرض ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو مذہبی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ویڈیو ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، اس کو فوراً نوٹ کر کے اپنے عالم دین کے پاس جائیں۔ نہیں تو آپ کے پاس ایک قانون موجود ہے، وہاں پولیس کے ادارے ہیں دیگر، وہاں جا کر آپ رپورٹ درج کرائیں، کیس کروائیں، اور ایک ہمارے تحفظ ناموس رسالت کا ایک مسئلہ موجود ہے، تو وہاں جا کر آپ قانونی جنگ لڑیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو میں نے حضور کی حدیث آپ کو سنائی ہے، پہلے ہاتھ سے روک دیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا نا تو دین اسلام آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ تحمل و برداشت ہے کہ اسلام نے قیامت تک چلنا ہے، تو اتنے بے صبرے نہ بنیں، اتنے آپ عاشق رسول بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کو تو جو ہے وہ زیبا دیتا ہے، وہ کہیں کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ حضرت بلال کو دیتا ہے، حضرت امام حسن و حسین کو دیتا ہے، میرے آپ جیسے کو یہ نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہی کہیں کہ حضور نے کو اپنے دامن میں پناہ دے دی، یہ ہمارے لیے بڑا ہے۔ ہم جتنے مسلمان، ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کبھی اپنے حال پر غور کیا؟ اب جنہوں نے اس بندے کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔